اہل عزا کے دن السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں ہمارے دیکھا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے قبلہ مولانا سید علی رضا زیدی صاحب سے، قبلہ اسد جہاں سے، جناب سلطان بہادر سے اور جناب ظفر بھائی سے۔ تو ہم اس سلسلے کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ جہاں سے ہم چلے تھے۔ تو اب میں میرا قبلہ سے 2-3 سوالات پہلے کر چکا ہوں اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اس میں۔ تو میں وہ جو گفتگو جو میں کر رہا ہوں یہ ہمارے ناظرین کی آواز ہے، ہمارے مومنین کی آواز ہے، تو جو وہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں مگر کہہ نہیں پاتے کسی عالم سے۔ یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا یہ ایک مسئلہ ہے کہ لوگ جو سنتے ہیں، مجالس سنتے ہیں، وہ اپنے عالم سے جا کے اس کی تشریح اگر ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بات تو پوچھتے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر پوچھے نہیں تو آپ کم از کم سوال ہی کر دیا کریں۔ تو بہرحال اسی سلسلے میں ایک میں قبلہ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ قبلہ ایک طرف صوم و صلات ہے اور ایک طرف عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ لوگوں کا رجحان صوم و صلات سے زیادہ عزاداری کی طرف ہے۔ اس میں قبلہ آپ مجھے بتائیے گا کہ قصور کس کا ہے؟ کیا علماء کا ہے یا ہماری قوم کا ہے؟ کیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی من حزبک فإن حزبک هم الغالبون۔ خدا جانتا ہے پچھلے ہفتے آپ کے پروگرام میں حاضر رہا، آپ کی پاک اور مبارک اور بہت ہی لطیف گفتگو سے میں بہت لطف اندوز ہوا۔ جو کچھ آپ نے ابھی عرض کیا، جو سوال پوچھا ہے، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے کہا تھا کہ جب تک ہم غلاف غفلت میں ہیں اور جب تک ہم جہل و کفر و شرک اور نجاستوں میں گرفتار ہیں، حقیقتاً نور کی رہنمائی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ در حقیقت ایک بڑی لطیف بات میں آپ سے عرض کروں، یہ سوال خود اس کے اندر بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں، متصادم چیزیں، یعنی مختلف چیزیں، وہ چیزیں کہ جیسے مثلا ایک ظلمات ہے، ایک نور ہے۔ نور اور ظلمات ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ جو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں، مثلا نبوت و ولایت ایک دوسرے کے ساتھ سازگار ہیں، علم اور حکمت اور شعور و آگاہی ایک دوسرے کے ساتھ سازگار ہیں۔ متضاد چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ حالت ٹکراؤ و تصادم میں ہوتی ہیں، لیکن ہم آہنگ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ زیبائی کا رخ اختیار کرتی ہیں۔ در حقیقت نماز اور عزاداری ایک ہی سکے کے دو مقدس اور جلال و جمال والے رخ ہیں۔ ہم اس حقیقت کو سمجھنے سے آ رہی ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کیوں امام صادق نے ہم سے یہ سفارش کی ہے کہ مسجد اور امام بارگاہ ایک دوسرے کے پہلو میں رہیں۔ یہ خود ایک سوال ہے، امام بارگاہ اور مسجد کیوں ایک دوسرے کے پہلو میں ہیں؟ کیونکہ مسجد جائے عبودیت ہے اور امام بارگاہ فقر عبودیت ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا جانتا ہے امام بارگاہ شامنی توحید ہے، امام بارگاہ شامنی توحید ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی فوج اللہ کے پہلو میں رہے، کہ جب بھی دین خدا پر کوئی وقت آئے تو اللہ کی فوج کے جو امام بارگاہ میں مقیم ہے وہاں سے نکلی اور اللہ کے دین کا دفاع کرے۔
واہ اگر ہم یہ کہیں خدا جانتا ہے، یعنی نماز اور عزاداری ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہے، ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ میں اکثر اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ نماز تمہارے پر جو واجب ہوئی وہ 15 سال کی عمر میں ہوئی۔ 15 سال پہلے ایک شیعہ بچہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یعنی خدا نے 15 سال پہلے جب نماز تم پر واجب نہیں تھی تمہیں کہا کہ دسترخوان ادبیات یعنی عزاداری میں جاؤ۔ واہ 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 15 سال نماز سے پہلے، شریعت سے پہلے، حقائق سے پہلے، لطائف سے پہلے خدا نے ہمیں یہ تاکید کی ہے ائمہ علیہ السلام نے کہ ہم ادبیات کو تلاش کریں۔ عزاداری دسترخوان ادبیات ہے۔ جانتا ہے اگر ہم نے 15 سال عاشقانہ عزاداری کی ہوتی تو آج ہماری نمازیں بھی عاشقانہ ہوتی۔ چونکہ ہماری عزاداری 15 سال پہلے عاشقانہ نہیں ہے، مخلصانہ نہیں ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں جہل و کفر و شرک ہے۔ اسی طرح آج ہماری نمازوں کا بھی یہی حال ہے، جیسے کہ ہماری عزاداری آج پاک اور مقدس رخ سے، یہی حال ہماری نمازوں کا ہے۔ یعنی 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں ذوالفقار بھائی، 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں جی، 50 سال سے اپنے ماتھے کو مٹی پہ رگڑ رہے ہیں، لیکن تکبر ہے کہ ختم نہیں ہوتا، خود پرستی، خود نمائی، یہ ختم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اگر ہم نے عاشقانہ عزاداری کی ہوتی، مخلصانہ عزاداری کی ہوتی تو آج یہ نمازیں عیبدار نہیں ہوتی، یہ نمازیں ہمیں رسوا نہیں کر رہی ہوتی، یہ نمازیں ہمیں خدا اور اہل بیت سے دور نہیں کر رہی ہوتی۔ میں آپ سے حقیقتاً عرض کروں، عزاداری اور نماز ایک دوسرے کی زینت ہیں، جیسے نبوت اور ولایت ایک دوسرے کی زینت ہے۔ نور نور کے ساتھ سازگار ہے، نجاست نجاست کے ساتھ سازگار۔ خدا جانتا ہے اگر یہ عزاداری 15 سال اگر ہم عاشقانہ عزاداری کرتے، با ادب عزاداری کرتے، مقصد و مقصدیت کے ساتھ عزاداری کرتے، اور ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ ہمارا تربیتی پہلو ہے کہ ہم فرش پہ کیسے آئیں، اگر ہم پہلے دن سے ہمیں بتایا ہوتا کہ عزاداری عبادت ہے تو ہر عبادت کی شرط طہارت ہے، تو ہم باوضو ہو کے ہم اس پاک اور مقدس فرش پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم آج کہتے ہیں عزاداری عبادت ہے، اگر عزاداری عبادت ہے تو ہر عبادت کی شرط طہارت ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے نماز اگر عبادت ہے تو اس کی شرط بھی طہارت ہے، عزاداری اگر عبادت ہے تو اس کی شرط بھی طہارت ہے۔ خدا جانتا ہے اگر یہ باتیں، یہ لطیف اور یہ حقائق ہمیں پہلے سے بتائے جاتے، مولا مومنان فرماتے ہیں لا شرف مسوء ادب، فرمایا جہاں ادب نہیں ہے وہاں شرف نہیں ہے۔ ادب اگر عزاداری میں نہیں ہے تو شرف نہیں ہے، ادب اگر مسجد میں نہیں ہے تو شرف نہیں ہے۔ اگر عزاداری بغیر ادب کے بے شرف ہے تو نمازیں بھی بغیر ادب کے بے شرف ہیں۔ تو قبلہ آپ کی اس گفتگو سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، عزاداری اور صوم و صلات، مگر ابھی تک یہ دونوں سکے آپس میں ملے نہیں ہیں، ان میں دوری برقرار ہے۔ تو قبلہ اس میں مجھے یہ بتائیے کہ اس دوری کو دور کرنے میں علماؤں نے کیا کام کیا یا قوم نے کیا کام کیا، اور اس میں قصور کس کا ہے، علماء حضرات کا ہے یا ہماری قوم کا ہے کہ جو رغبت نماز سے، صوم و صلات سے ابھی تک ویسی نہ کر سکی جیسی رغبت عزاداری سے۔ یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزاداری جو ہے یہ ایک پورا دل کا مسئلہ ہے کہ دل میں غم حسین جو ہے، ہماری مائیں ہمیں بچپنے سے گھٹی علی کے نام کی پلاتی ہیں، ہمارے گھر کا ماحول بچپنے سے یا حسین یا علی یا مولا یا پنجتن پاک یا 12 امام ہی رہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو میں نے ابھی تک جو دیکھا، میں اس وقت میری عمر 70 سال سے تجاوز کر چکی ہے، تو میں نے یہ دیکھا کہ جس گھر میں اپنے آپ کو بھی قصور بار ٹھہراتا ہوں
اور علماؤں کو بھی. میں جس گھر میں میں نے دیکھا, مشاہدہ ہے میرا, کہ جس گھر کے بڑے نماز پڑھتے ہیں ریگولر 5 وقتانہ, تو ان کے بچے بھی نماز کے عادی ہوتے ہیں. اور جس گھر کے بڑے نماز نہیں پڑھتے تو اس گھر کے بچے بھی نماز کے پابند نہیں ہوتے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا, قوم کا زیادہ قصور ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرف راغب نہیں کرتے. تو جس طریقے سے مجلسوں کے لیے, نوحہ پڑھنے کے لیے, سلام مرثیہ سرود سلام پڑھنے کے لیے ماں باپ خوش ہوتے ہیں اپنے بچے کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہوئے, بہت خوش ہوتے ہیں. میں بھی بچپن میں پڑھتا تھا, میرے والد بڑے خوش ہوتے تھے کہ بھئی بیٹے تو نے بہت اچھا پڑھا. مگر کبھی کسی ماں باپ نے, شاید میری نظر میں نہیں ہے, کہ کہا ہو کہ میرا بیٹا تم کتنی اچھی نماز پڑھ رہے ہو, بھئی تم کتنا اچھا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو قبلہ ایک چھوٹے سے ہم بریک کے پاس جاتے ہیں, تو پھر ابھی ہم نے اسد جہاں سے بھی بہت کچھ سننا ہے. کچھ بڑے مشکل سوالات ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں, تو ان کی اجازت سے کروں گا. تو میں ایک بریک پہ جاتے ہیں ناظرین, تو ہم آ کے پھر دوبارہ آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اہل اذان اہل اذان اذان کے دن جی ناظرین, ہم اب بریک سے واپس آ چکے ہیں. ابھی ہم قبلہ مولانا علی رضا صاحب تھے, بہت ہی گفتگو سن رہے تھے عزاداری اور صوم و صلات سے دوری پر. اس سلسلے کو ہم آگے جاری رکھیں گے. کافی دیر سے ہم نے اپنے محترم ظفر بھائی سے, ابھی تک ہم نے ان کو کراچی میں رکھا ہوا ہے, ابھی ان کو ہم سعودی عرب لے کے نہیں گئے. تو اب ان سے آگے کا سفر ان کا پوچھتے ہیں کہ سعودی عرب میں 15-16 سال کیسے گزرے, خاص طور پر ایک عزادار کے لیے. جی ظفر بھائی, کچھ بیان کیجیے گا. بہت شکریہ. میں اصل میں 1981 میں مکہ المکرمہ چلا گیا تھا سعودی عرب میں. وہیں پر ہی مطلب 17 سال تقریباً میرے گزرے ہیں. میری اپنی وہاں پہ مطلب بزنس تھا, فارمیسی تھی, ایک جدہ میں تھی, ایک مکہ میں تھی. وہاں پہ جناب بہت ہی پرابلم ہوا کرتی تھی, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پابندیاں تھیں. جی سب کو پتہ ہے. کرتے تھے کافی, مطلب ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ ربانی صاحب ایک جدہ میں ہوتے تھے, تو وہ ان کے گھر میں مجلس تھی اور ہم لوگ سب لوگ جمع ہو گئے تھے. تو ہمیں اطلاع ملی کہ کسی نے شکایت کر دی ہے, اس کی وجہ سے وہاں کے جو وہ ایجنسی جو ہے وہ آ گئے تھے وہ لوگ, تو ہم لوگوں کو بھاگنا پڑا تھا وہاں سے. بڑی تو ہوتا یہ تھا کہ وہاں پہ وہ لوگ پکڑ کے پھر مطلب پیک کر دیا کرتے تھے واپس آپ پاکستان جائیں, اور بلکہ کچھ عرصے مطلب جیل میں بھی گزارنے پڑتے تھے وہاں پہ. تو ہمارا سلسلہ وہاں پہ بھی ہم نے عزیداری نہیں چھوڑی. وہاں پہ مکہ میں بھی ڈاکٹر ابو جعفر صاحب ہوا کرتے تھے, جو اب وہ تھے, ڈاکٹر شیرازی تھے. پھر یہ کہ اپنے جدہ میں اپنے وسیم بھائی وغیرہ بھی تھے, آپ کو پتہ ہے وسیم امروی. ایک کوئی رضوان بھائی بھی تھے. رضوان بھائی بھی, جی ہاں جی ہاں, بلکہ آج کل طبیعت بھی تھوڑی سی خراب رہی ہے بیچاروں کی کووڈ کی وجہ سے. وہ وہاں پہ ہوتے تھے, ان کے بھائی ہوتے تھے عرفان, وہ بھی وہیں پہ ہوتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے تھے وہاں پہ, ہم نے مجلس وہاں پہ بھی نہیں چھوڑی. وہاں پہ کیا کرتے تھے کہ حج کے اوپر جو علماء حضرات آتے تھے ان کو ہم روک لیا کرتے تھے, ایکسٹینڈڈ مطلب ان کو وہ کر کے مطلب نہ کسی طرح سے ان کو روک لیتے تھے. تو وہ محرم تک وہاں پہ رہا کرتے تھے, وہ مجلسیں پڑھا کرتے تھے. اس میں اپنے کاروان سلمان لے جانے والے اپنے مولانا صادق حسن صاحب, یہ برابر وہاں پہ رہے. اس کے علاوہ بھی اور کافی مطلب علماء حضرات جو کاروان وغیرہ لے کر جاتے تھے ان کو ہم وہاں پہ روک لیا کرتے تھے. وہاں پہ مجلسیں جاری رہتی تھی. بلکہ میں تو مطلب خیبر تک گیا ہوں ماشاءاللہ سے. خیبر کا قلعہ بھی ہم نے دیکھا. انہوں نے
خیبر ایک ایسی جگہ ہے کہ انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے ابھی تک ایز از رکھا ہوا ہے. واہ واہ. یا وہ جو ہے علاقہ جو ہے وہ سارا کا سارا کھنڈرات بن گئے ہیں، لیکن یہ کہ ابھی تک انہوں نے اس کو ٹچ نہیں کیا ہے. ایک بات آپ نے مجھے بتائی تھی گفتگو میں جو پہلے کر رہے تھے ہم آپ سے، کہ جب وہ حج پر یا عمرے پہ کوئی آتا تھا پاکستان سے، جیسے ذاکر آتا تھا آپ اس کو لے لیتے تھے، تو میرے علم میں ہے کہ یہ سید فائق حسین مرحوم جن کا بھی کل پرسوں انتقال ہوا ہے، تو وہ بھی ایک سال آئے تھے، تو آپ نے بتایا تھا کہ ان کو آپ سوسخانی کے لیے گھروں گھروں لے آتے تھے، ان سے سوسخانی کرتے. کچھ سنائیے گا ان کے بارے میں. جی ہاں، ان کا یہ تھا کہ وہ جب کیونکہ جتنے بھی پڑھنے والے یا مطلب کوئی آتے تھے تو ہم ان کو کسی نہ کسی طرح سے پرمیشن دلوا کے ایکسٹینڈ کروا دیا کرتے تھے ان کا ویزا وغیرہ. تو وہ اس طرح سے مطلب جو ہے وہاں پہ مطلب پھر وہ ان سے فیضیاب ہوا کرتے تھے. اپنا ظاہر ہے کہ ویسے تو وہ پرمیشن نہیں دیتے تھے کہ کوئی کسی مولانا کو یا کسی پڑھنے والے کو وہاں پہ بلایا جائے. اگر ان کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ یہ پڑھیں گے وہاں پہ، یا مطلب جیسے کہ نورانی صاحب مطلب گئے تھے اور وہ اپنا وہاں پہ نعتیں وغیرہ پڑھ رہے تھے مدینہ میں، تو ان کے پورے گروپ کو پکڑ کے بند کر دیا گیا تھا. وہاں پہ تو بہت زیادہ سختی تھی اس معاملے میں. لیکن یہ کہ اپنے پڑھنے والے جو مطلب رہتے تھے وہاں پہ، تو اپنے مسیب صاحب ایک ہوتے تھے وہاں پہ. جی جی جی. تو مسیب صاحب نے بڑا کام کیا تھا. انہوں نے اپنا اوپر کا جو پورشن تھا وہ صرف عقیداری کے لیے انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا، اور ان کے گھر پہ باقاعدگی سے مطلب مجالس وغیرہ ہوتی تھی، اور سب ماتم بھی ہوتا تھا، مجالس بھی ہوتی تھی. تو چھت کے اوپر کیا کرتے تھے وہ. ان کی 4 منزلہ عمارت تھی، وہ اس کی چھت کے اوپر جا کے ہم لوگ وہاں پہ مجلس وغیرہ کیا کرتے تھے باقاعدگی سے. رضوان بھائی جو ہے وہ انہوں نے بڑا کام کیا اس سلسلے کے اندر. وہ بہت زیادہ خدمت کی، اور حاجیوں کی بھی بہت خدمت کیا کرتے تھے. حیدر واڈیا ایک صاحب ہوتے تھے، وہاں پہ انتقال ہو گیا ان کا، وہ انہوں نے بہت کافی خدمت کی. بس یہ ظفر بھائی آپ کی ان باتوں سے بس یہی معلوم ہوتا ہے کہ مومن دنیا میں کہیں بھی ہو، وہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اسی طریقے سے مومن عزاداری مجلس ماتم نہ کرے تو وہ تڑپتا رہتا ہے، اور اس کے لیے اپنا وہ نکال لیتا ہے حل. بہت ایسے سلام ہو میرا ایسے لوگوں پر کہ جنہوں نے ایسے نامساعد حالات میں آ کر عزاداری کو قائم رکھا، برقرار رکھا، اور عزاداری کی جو ایک پیاس ہوتی ہے ہم میں، وہ اس سے ہم لوگ سرفراز ہوئے. تو ابھی ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے، تو پھر دوبارہ میں اسد جہاں کی طرف آؤں گا. تو ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اہل عذاب اہل عذاب عزا کے دن جی خوش آمدید ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. ہمارے درمیان اسد جہاں موجود ہیں، ہمارے لیجنڈ نوح خان سلام گزار ناصر جہاں کے فرزند ہیں. مگر انہوں نے جو معیار اپنا پڑھنے کا بنایا ہوا ہے، وہ دیکھ کے جو ہے مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ان کا جداگانہ انداز نہیں ہے، ان کا جداگانہ انداز ہے. مگر ایک خوبصورتی جو ان کو ملی ہے ورثے میں، وہ اپنے بابا کی آواز ملی ہے. تو ظاہر ہے وہ رنگ تو رہے گا ان کے پڑھ لیں گے انداز میں. تو اسد بھائی میں پھر واپس، ابھی آپ کا نمبر تو آیا نہیں، ابھی میں تو آپ کے بابا کی طرف چل رہا ہوں. تو میرا ایک میری 70-72 سال کی عمر ہے، بڑے بڑے واقعات دیکھے، بڑے بڑی چیزیں سنی. ایک بڑا کٹھن سوال صاحب میں آپ سے کر رہا ہوں کہ میرے علم میں ہے کہ ناصر جہاں نے ایک کوئی پاکستانی فلم تھی، تو اس میں انہوں نے بیک گراؤنڈ میں
कोई नज़म थी या कोई क्या था वो पढ़ी, तो उस वक्त काफी चर्चा हुआ था। तो कुछ उस बारे में कुछ जो अगर आपके इल्म है तो मुझे बताएं। ये कड़वा सवाल है मगर मैं ये अच्छा, लोगों काफी की पुरानी है, लोगों की मालूमात के लिए करना चाहता हूँ जी। 73-74 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, जीनत नाम था इसका जी। तो जी, हमारे वालिद असल में म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, कराची रेडियो पे 25 साल रहे, तो सब जानते थे। तो इसका जो म्यूजिक डायरेक्टर था नाशाद, उसने ये कहा कि सैयद साहब यहाँ एक मजलिस है लाहौर में, तो आप पढ़ देंगे? तो बाबा ने कहा भाई हाँ मजलिस है, ठीक है हम आ जाएंगे। मजलिस के लिए उन्होंने कहा, उन्होंने बायर टिकट भेजा, बाबा हमारे गए तो उन्होंने ये सॉन्ग रख दिया। तो वालिद ने हमारे कहा नहीं, हम म्यूजिक में तो नहीं, हम गाया कभी नहीं और हम नहीं कभी कर सके। तो वो पैरों में पड़ गया नाशाद, कहना नहीं नासिर जहां साहब ये आपको ही देख के सारा लिखा गया है, आपको ही तस्वुर करके, इसमें आपकी आवाज चाहिए। तो हमारे वालिद ने कहा फिर एक शर्त है कि इसकी तर्ज हम बनाएंगे और इसमें कोई म्यूजिक नहीं होगी, तो उसमें सिर्फ बेल्स हैं, कोई रिदम नहीं, कोई म्यूजिक नहीं। तो उसकी तर्ज बाबा ने खुद बनाई थी और जाहिर बात है कि वहाँ मजलिस के लिए बुलाया गया था। लेकिन जब ये उन्होंने देखा और ये पढ़ा तो ऐसा मैंने खुद देखा कि सिनेमा हाउसेज में औरतों को रोते हुए देखा, रोते हुए। जो दफना रही ये शबनम फिल्म है उसका बैकग्राउंड, और उसके बैग में ये सॉन्ग है, किसी घर का ये भी चराग था किसी माँ के दिल का। तो ये इसकी है। मतलब ये है कि मेरा जहां तक मेरे इल्म में आया था वो ये था कि नासिर जहां बहुत मना करते रहे, बहुत तकरार रही उनसे नाशाद साहब से। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप एक काम कर लें कि हम आपको वो फिल्म का जो रिकॉर्ड का जो सीन है ना वो हम आपको दिखा देते हैं, फिर आप देख के फैसला कीजिएगा कि ये आप ही, इसके लिए आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं है जो इसके बैकग्राउंड में वो कर सके। तो वो बहरहाल नासिर जहां ने देखा और देख के कहा कि हाँ वाकई ये तो वो है। और वो वाकई वो सीन जो था वो फिल्म भी इसी सीन की वजह से ही अमर हो गई। बहुत हिट हुई। हमारा मौजूद नहीं है मगर चूंकि हमें नासिर जहां के हर पहलू को हमने देखना है, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे लीजेंड होते हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं, और जब लीजेंड से मोहब्बत करते हैं तो हम उसकी जाती जिंदगी के बारे में भी जानना चाहते हैं कि वो लीजेंड जो है ये एक कुदरती अमर है, वो किसी भी फील्ड का लीजेंड हो। तो यही सोच के मैंने आपसे ये सवाल किया, और शायद और कोई कर भी ना पाएगा इस सवाल को, मगर मैंने कहा था कि भाई मुझे चूंकि इसमें कोई आर नजर नहीं आता मुझे कि ये एक चीज है कि एक गमजदा माहौल में एक चीज पेश की जा रही है, कुछ है तो इसके लिए कोई वो नहीं। हाँ अगर इसमें म्यूजिक इस्तेमाल होती या कोई ऐसा होता, कोई वल्गर सीन होता, कोई म्यूजिक नहीं है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा असद भाई, एक जो लोगों के जहनों में आपके वालिद के नासिर जहां के, एक तो सलाम आखिर और घबराएगी ज़ैनब, ये दो जो हैं वो किसी से भी नासिर जहां का नाम दिया जाएगा तो वो ये दो, एक नोहा और एक ये सलाम करेगा। मगर मैं एक तीसरा नोहा भी बता रहा हूँ जी, वो लोग भूल गए हैं या क्या है, वो था ए वाए जमाना, ए वाए नहरे अलकमा। हाँ ए वाए नहरे अलकमा, क्या सारा जान नबी। मेरे ख्याल से असद भाई के पास कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, तो हम इस प्रोग्राम को जब तक असद भाई आते हैं तो फिर दोबारा उनसे ये नोहा जरूर सुनेंगे और भी दूसरे नोहे सुनेंगे। हम चलते हैं अपने क़िबला मौलाना अली रजा ज़ैदी साहब के पास। क़िबला से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। हमने अभी तक क़िबला से आज़ादारी की तारीख सुनी, हमने क़िबला से मालूम किया कि ये जो कुल्ले यौम आशूरा, कुल्ले अर्ज़ करबला ये नारा है या क्या ये पैगाम है, इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है।
قبلہ نے ہمیں بہت عمدگی سے ہمیں وضاحت سے بتایا. پھر اس کے بعد ہم نے قبلہ سے معلوم کیا کہ صوم و صلات اور عزاداری میں اتنی دوری کیوں ہے. لوگ ہمارے مومن زیادہ تر رجحان جو ہے وہ عزاداری میں رکھتے ہیں، صوم و صلات کی طرف نہیں جاتے. قبلہ میں چاہوں گا کہ ان ساری گفتگو کا حاصل جو ہے، ان سارے سوالوں کا حاصل جو ہے وہ ذرا آپ ہمیں بیان کر دیں ایک دفعہ اور، تاکہ یہ سارے سوال یکجا ہو کے ایک آپ کا ایک کلام پورا بن جائے. یوں کہ آپ کو کمال حاصل ہے علمی بحث میں، تو ہم نے آپ کے سارے علمی 4-5 پہلو آپ کے پیش کر دیے ہیں، آپ سب ان کو ایک پہلو بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیں. جی قبلہ علی رضا. ذوالفقار بھائی میں آپ سے عرض کروں انشاءاللہ العزیز، بنیادی بات جو شاید اس سوال کے ساتھ مستقل تعلق نہ ہو، ایک جملہ عرض کرتا ہوں. ایک چیز ہمارے یہاں تولا و تبرہ ہے. جی جی ہم تولا و تبرہ کی حقیقت سے واقف نہیں ہے. تولا و تبرہ انسان کی فطرت سے ظہور کرتا ہے. واہ. تولا اور تبرہ انسان کی فطرت سے ظہور کرتا ہے. فطرت کو نت کمال سے محبت. تبرہ کا مطلب توہین کرنا نہیں ہے، تکذیب کرنا نہیں ہے، فوش بکنا نہیں ہے. تبرہ سے مراد نقص نفرت ہے، اجتناب نقص ہے. نقص نفرت کا نام تبرہ ہے. آپ دنیا میں جہاں بھی جائیے ایک سوال کیجئے، وہ لوگ کہ جنہوں نے اسناد حاصل کیے عالمی یونیورسٹیوں سے، جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک کلاس بھی نہیں پڑھی، آپ ان سے فقط ایک سوال کیجئے، اتفاق سے دونوں ایک ہی جواب دیں گے. آپ لوگوں سے سوال کیجئے، بتاؤ علم بہتر ہے یا جہل بہتر ہے؟ جس نے ایک کلاس بھی نہیں پڑھی وہ بھی وہی جواب دے گا کہ جو صاحب اسناد اور صاحب ڈگری ہے. دونوں کہیں گے نہیں، ہمیں جہل سے نفرت ہے، علم سے محبت ہے. آپ لوگوں سے سوال کیجئے، بتاؤ ظلم بہتر ہے یا عدل بہتر ہے؟ دنیا کے ہر شخص کو ظلم سے نفرت ہوگی، عدل سے محبت ہوگی. یہ فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. فطرت کو نقص سے نفرت ہے، کمالات سے محبت ہے. ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ نقص سے نفرت کرو، کمال سے محبت کرو. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ میری جان قربان ہو دختر رسول اللہ کے اوپر، دختر رسول اللہ نے اسی نقطے کو بیان کیا. حضرت زہرا ایک غیور خاتون ہے، آغوش نبوت میں اور آغوش تخت سطوت شاہی کی زینت ہیں، معلم فرشتگان خدا ہیں. حضرت زہرا کا جو قیام ہے اس کا بنیادی چیز تولا و تبرہ ہے. حضرت زہرا چونکہ غیور خاتون ہے، حضرت زہرا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مسنت نور پہ نقص بیٹھ جائے. واہ واہ. حضرت زہرا کا یہ تولا و تبرہ یہ عملی ہے، اس میں قانون ہے، فطرت ہے، عشق ہے، دلیل، برہان، بینات موجود ہے. تبرہ کا مطلب نقص سے نفرت ہے، تولا کا مطلب کمالات سے محبت ہے. اگر آج آپ امام حسین کے عشق میں گرفتار ہیں، اگر آج آپ کا پورا وجود اس کعبہ مانوی کے گرد محو طواف ہے، اگر آپ سرحدوں سے بالا تر اس نور حضرت حق کے گرد محو طواف ہیں، یہ آپ کی فطرت کا حصہ ہے. امام حسین سے ائمہ علیہ السلام سے محبت فطری ہے. فطرت میں یعنی لوگوں کو اگر عدل سے محبت ہے تو امام علی سے محبت ہے، مظلومیت سے محبت ہے تو امام حسین سے محبت ہے. یہ فطری ہے، یہ تقاضے فطری ہیں. یعنی امام حسین سے محبت اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے اندر نور فطرت موجود ہے. اور جو شخص اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا دعوے دار نہیں ہے یا خدا نخواستہ اس نور حضرت حق سے آراز و دوری اختیار کرتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے وجود کے اندر فانوس سے فطرت خاموش ہو چکا ہے. بس میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، تشیع ایک مکتب ہے، تخیل نہیں ہے. بے شک ذوالفقار بھائی، بے شک تخیل نہیں ہے. یہ تشیع اسی جگہ سے آیا ہے جہاں سے قرآن آیا ہے.
قرآن کہاں سے آیا ہے؟ قرآن تخت ستوت شاہی سے دنیا میں آیا ہے. جہاں سے قرآن آیا ہے وہیں سے صاحب قرآن آئے ہیں. جہاں سے عزاداری آئی ہے وہیں سے صاحب عزاداری بھی وہیں سے ہی آئے ہیں. نہ عزاداری میری اور آپ کی، نہ عزاداری کو میں نے اور آپ نے تخلیق کیا ہے. عزاداری بھی اسی مقام مقدس سے آئی ہے جہاں سے صاحب عزا تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہ عزاداری انسانی ذہن کی پیداوار ہے، نہ تولا و تبرہ ضد اور بغض و عناد میں ہوتا ہے. جتنے بھی تشیع کے یہاں قوانین ہیں یہ تمام کے تمام آسمانی ہیں، بے شک ملکوتی ہیں، رحمانی ہیں، الہی ہیں. آخری بات بس میں آپ سے کرتا ہوں. خدا جانتا ہے کہ 9 ائمہ علیہ السلام نے عزاداری کی ہے. 9 ائمہ علیہ السلام نے، وہ امام جو بیت الخلا کے مسائل کو بیان کریں، ادبیات بیت الخلا کو بیان کریں، احکام نماز کو بیان کریں، احکام روزہ کو بیان کریں، احکام حج کو بیان کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں عزاداری جو روح دین ہے، امام جسم کے مسائل بیان کریں اور روح کے مسائل بیان نہ کریں؟ آیا ممکن ہے یہ بات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. 9 ائمہ نے عزاداری کی ہے. ائمہ قانون کے ذریعے عزاداری کرتے تھے، حدود و اربع کے ذریعے عزاداری کرتے تھے. بس 3 باتیں ہر چیز میں شامل ہیں. مثلا احکام نماز ہے، ادب نماز ہے، ادبیات نماز ہے اور ہدف نماز ہے. آپ دنیا کا جو بھی موضوع آپ چاہیں کہ ڈسکس کریں اس میں یہ 3 قانون شامل ہوتی ہیں. یعنی احکام، یعنی ادبیات، تیسری چیز اہداف، یعنی ہدف، کس مقصد کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. جی عزاداری بھی ایسی ہے. ایک احکام عزاداری ہے، ایک ادبیات عزاداری ہے، ایک ہدف عزاداری ہے. ہدف عزاداری کیا ہے؟ ہدف عزاداری کیا ہے؟ کہ خاکی افلاکی ہو جائے، کہ انسان خاک سے ہجرت کرے، افلاک میں مقیم ہو جائے. هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. پیغمبر عالم نور سے آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دلیل، برہان، بینات کے ذریعے اپنی بات کہو. ضد اور ہر دھرمی شیطانی عمل ہے، دلیل و برہان و بینات خدائی عمل ہے. لہذا عزاداری کو احکامات کے ساتھ انجام دو، عزاداری کو ادبیات کے ساتھ انجام دو. عزاداری با ہدف ہے، بے ہدف نہیں ہے. اگر آج عزاداری میں روحانیت اور آج اگر عزاداری کی تاثیر کم ہوئی ہے، اس میں صاحب عزا کا قصور نہیں ہے، اس میں عزاداروں کا قصور ہے. بے شک بے شک بے شک. بہت عمدہ قبلہ، آپ نے بہت ہی عمدہ گفتگو فرمائی. تو ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں، تو اس کے بعد اگر اسد جہاں صاحب کا ٹیکنیکل پرابلم ختم ہو گیا تو ان سے گفتگو کریں گے، ورنہ اس کے بعد ہمارا بہت دیر سے ہمارے سلطان بہادر صاحب بیٹھے ہیں تو ان سے بھی پھر ہم بات کریں گے. تو ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ کہیں نہیں جائیے، بیٹھے رہیے، ہم ابھی واپس آتے ہیں. اہل عزا اہل عزا عزا کے دن خوش آمدید ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. ابھی قبلہ مولانا سید علی رضا زیدی صاحب بہت ہی عمدہ گفتگو فرما رہے تھے، اور انہوں نے جو عزاداری اور دینی احکامات کا ذکر کیا وہ بہت ہی عمدہ طریقے سے، بہت اچھا. گو کہ یہ بڑی فلسفیانہ گفتگو تھی، مگر قبلہ نے اس کو بالکل سہل کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. اب میں جناب سلطان بہادر صاحب کے پاس چلتا ہوں. سلطان بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. جی سلطان بھائی، شروع کی باتیں تو آپ سے ہو گئی، تو اب یہ مجھے بتائیے گا، ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ کارواں بنتا گیا اور لوگ آتے رہے، تو وہ زمانہ جب کوئی کارواں نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، تو اس کارواں کو لے کے چلنے والے آپ ہیں، حسینی بھائی ہیں، قاسم حسینی بھائی ہیں، ہمارے بہت پیارے
اور راج دلارے ہمارے دل کے سارے جناب سامن جعفری صاحب ہیں تو جنہوں نے ان کے بڑے بھائی زاہد جعفری، ان کے عابد جعفری، اب ان کا بھتیجا عباس جعفری، یہ پورا گھرانہ عزادار ہے، یہ پورا گھرانہ عزادار ہے. ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے کہ بھئی انہوں کی خدمات ہیں تو اس کو ریئلائز کرو، جس کی خدمات ہیں اس کو ریئلائز کرو، جس نے خدمت کی ہے اس کو ریئلائز کرنا چاہیے. یہی قوموں کی اچھی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے احسان کرنے والوں کو نہیں بھولتی. تو سلطان بھائی، تو پھر آپ نے مطلب یہ کہ 1970 میں آپ نے بتایا تو اس زمانے میں ہمارے محمود صاحب کے ہاں ایک شب داری کا اجرا ہوتا تھا، تو اس کے کچھ حالات آپ کو کچھ پتہ ہیں تو ہمیں بتائیے. جی، شب داری تو ذوالفقار بھائی میرے خیال مجھے یاد پڑتا ہے 77 اور 78 کے بعد آئی ہے. اچھا ہوا یہ تھا کہ ہم لوگ یہ 70 میں نوخانی کی تو بنیاد پڑ گئی تھی، اس کے بعد ہم لوگ گھروں میں وہ کرتے رہے مجالس. 73 میں حسینی بھائی اللہ انہیں جنت نصیب کے وہ آئے، پھر ان کے خانوادے آ گئے سارے 75. جی 77 میں یہ مکان جو مڈ لینڈ پر ہے جہاں کی عزاداری مشہور ہے یہ انہوں نے خریدا. تو اس کے بعد سے سمجھ لیجئے باقاعدہ عزاداری جو ہے ٹورنٹو میں وہ انہی لوگوں کے خانوادے کی مرہون منت ہے کہ روز وہاں مجالس ہوتی تھی 2 مہینے 8 دن. اس زمانے میں نہ کوئی سینٹر تھا فوجوں کا اور نہ کوئی اور دوسرا وہ تھا، تو سب لوگ یہیں آتے تھے، تو انہی کے ماشاءاللہ کافی رونق رہتی تھی. تو بہرحال ان کے یہاں عزاداری ہوتی رہتی تھی. اور حسینی بھائی نے ماشاءاللہ اللہ ان کو ان کے درجات عالی کرے، وہاں انہوں نے انڈیا کے شاید ہی کوئی ایسے عالم تھے جو یہاں نہیں آتے تھے، جن کو ہم نہیں آئے تھے یہاں. طاہر جرولی صاحب، اطہر میاں، قلب صادق صاحب، روشن علی، اور نام لے لیجیے اس زمانے کے، سب یہیں آتے تھے. اس زمانے میں جیسے میں نے کہا کہ اور کہیں تو سینٹر تھا نہیں، تو ماشاءاللہ اتنی رونق ہوتی تھی. اور ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کینیڈا میں آ کے ایسی عزاداری ہوگی. اور حقیقت یہ کہ ان کے گھر والوں خانوادوں کا اتنا بڑا احسان ہے ہماری پوری کمیونٹی پر. وہ ہمارے جو بچے آج جو ماشاءاللہ بڑے ہو کے کوئی ڈاکٹر، لائر یہ سب بنے ہیں، سب یہ عزاداری کا طفیل ہے. یقین کیجئے کہ ہم لوگ ان کے گھر میں 2 مہینے 8 دن وہ ایسا رہتا تھا، اور ماشاءاللہ اتنی رونق ہوتی تھی. بچے آپس میں کھیل کود کے بالکل، یعنی ہم لوگوں میں ایک دم احساس ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ کو غیر ہیں، سب ایک دوسرے کے بھائی، بالکل ایک اچھا بھائی چارہ. اور وہ تھا کہ وہ یقین سے باہر ہے. بہرحال اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ 84 میں ہم لوگوں نے قاسم حسن صاحب نے خاص کر، اور بھائی حسینی جاوید مرزا ایک ہوا کرتے تھے، اور مدلی بھائی لاڈلے، تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان میں جا کے شب داری کی جائے ایک دفعہ. 1984 میں ہم لوگ جعفر تیار گئے سچے بھائی کے گھر پر وہ کی شب داری کی، اور بہت بہت بارکت العارہ شب داری ہوئی تھی. سچے بھائی کی وہ بڑی عزت کرتے، مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب کرے. سجن صاحب ایک دن کے نوٹس پر وہ آئے، تشریف لائے. سجن صاحب، آفاق بھائی تھے، ضیاء تھے، بڑی عمدہ شب داری ہوئی تھی. اس کے بعد پھر ہم لوگ واپس آئے تو پھر ان کی اہلیہ میں ان سے بڑی وہ رہتی تھی. اس زمانے میں وہ ٹارگٹ کلنگ وغیرہ کا چکر، وہ مرکزی میں امباڑے میں جو کچھ ہوا تھا تو بڑی پریشان رہتی تھی. وہ کوشاں تھی کہ کس طرح وہ باہر نکل آئے سچے بھائی. تو ہمارے دوست قاسم حسن جو ہیں، لوگوں نے، حسینی نے ان کو بلایا 1985 میں، تو وہ تشریف لائے تھے 85 میں. اس کے بعد پھر وہ ایک آدھ سال رہ کے چلے گئے. پھر 1988 میں جب وہ آئے سچے بھائی، تب تو ہم لوگوں کی دنیا ہی چینج ہو گئی. سچے بھائی کے ساتھ ہم لوگوں نے 3 سال گزارے ہیں، اور کیا محرم کیا ہے ہم لوگوں نے. جلوس، پہلا جلوس جو نکلا ہے وہ اس میں سچے بھائی ہم لوگوں کو لیڈ کر رہے تھے. اور میری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ مجھ ناچیز کو سچے بھائی کی بیاس پکڑنے کا وہ ہوا، جو کہ میرے لیے عروج ہے. میرا بہت بڑا ریزومی ہے صاحب بیاسی کا. سب سے بڑے آپ کی نوا خانی میں سچے بھائی کا بہت نظر آتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے. بھائی یہ ہے کہ سچے بھائی کو ہم 1963 سے فالو کر رہے ہیں. 1963 میں
C1 एरिया में जब इन्हें पहली शब्बेदारी इनकी हुई थी, जब ये नाजिम ये पढ़ा करते थे ना, जी साथ पढ़ा पहली दफा जब सुना है हमने, तो अब उसके बाद से फिर हम उनके साथ हो गए, जब भी उनके ही हो गए। बस जाहिर है, वो तो वही उनके ही हो गए। आदि के छज्जन साहब को ज्यादा सुना करते थे हम लोग, वगैरह पारा, लेकिन उसके बाद से तो हम उनके गिरविदा हो गए। फिर अच्छा, उनको पता नहीं था वैसे मेरे बारे में कि मैं पढ़ता हूँ। जब यहाँ आए तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा मर्तबाना होता बहरहाल। तो खैर वो उसके बाद से तो फिर जाहिर कि यहाँ की आज़ादारी बेहतरीन हो गई। फिर वो स्टेज चले गए। उसके बाद उनकी उसमें महमूद अब्बास की वालिदा की ख्वाहिश थी कि यहाँ शब्बेदारी हो, तो उन्होंने सच्चे भाई से कहा था। तो महमूद अब्बास ने फिर उनके यहाँ से उसके बाद तो माशाल्लाह शुरू हुई और बहुत ही अच्छी शब्बेदारी होती है इसमें। कोई जी एक हम सुल्तान भाई ब्रेक पे जाते हैं, तो उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। बस दुआ है असद जहाँ का जो है ना टेक्निकल प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो हम उनसे सुने। तो नाजरीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, आप कहीं नहीं जाइएगा और हम इन्हीं यादों के सहारे, आजादारी की यादों के सहारे आपसे दोबारा फिर मुलाकात करते हैं। छोटा सा ब्रेक। अहले अज़ां अहले अज़ां अज़ां के दिन जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अभी हमारे साथ सुल्तान बहादुर साहब थे, जिन्होंने पूरा माजी की कहाँ की बातें किधर की उन्होंने सुनाई हैं। ये प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम लोगों के जहनों को खंगालें और उनसे उनकी यादें शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। आज जो लोग टोरंटो में आ रहे हैं, उनको पता है भरे पड़े इमाम बारगाह जुलूस निकल रहे हैं, खूब अज़ादारियां, खूब मजलिस हो रही हैं, एक से एक आलिम आ रहा है एक, मगर इस मुकाम तक पहुंचाने में वो कौन लोग थे जिनका अभी सुल्तान भाई ने नाम लिया। हमें सलाम है हमारा उनकी अजमतों पर, उनके कुर्बानियों पर कि जो उन्होंने अपनी जात को छोड़कर दूसरे का ख्याल रखा। मुझे याद है कि मैं 2016 में 2002 में मैं आया था, तो अजनबी था यहाँ। तो जब मैं पाकिस्तान से आ रहा था तो पाकिस्तान में सोस खानी नोहा खानी का तो बहुत सिलसिला रहता था। तो जब मैं टोरंटो आ रहा था, कनाडा आ रहा था, तो मुझे बस अफसोस एक यही हो रहा था कि हाय मुझे कराची का मुहर्रम मेरा रह जाएगा, कैसे होगा। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या करते हैं। फिर यहाँ आए और यहाँ की आजादारी में हमने अपने आप को भी गुम कर दिया, इतना गुम कर दिया कि अभी 1-2 साल पहले की बात है कि मैं कराची गया था, अपनी बेटी के घर ठहरा था। तो वहां पर क्या कहते, बड़ा अच्छा मिलाद होती है, ईद गदीर की, जुलूस वगैरह भी होते हैं, आज़ा खाने बड़े सस्ते हैं। तो ईद गदीर के दूसरे रोज मेरी वापसी की फ्लाइट थी और मेरी बेटी, अब्बू का एक मुहर्रम तो करके जाओ यहाँ पे। जो मेरा दोस्त पुराने, अरे भाई तुम्हें यहाँ के मुहर्रम तो करो, पहले तो तुम यहाँ खूब करते थे मुहर्रम, ये था। मैंने कहा नहीं भाई, अब हमारा मुहर्रम जो है ना, मौलाना ने हमें वहां का वीजा दिया हुआ है कनाडा का, तो भैया जब तक मौलाना ने वीजा दिया हुआ है वहां हम कनाडा में रहेंगे, आजादारी करते रहेंगे। मैंने आज तक कोई आजादारी मिस नहीं की कनाडा की, सिवाय एक दफा लास्ट ईयर 2018 में जब मैं ज़ियारतों पे गया था, वो भी आशूरे के 10-12 दिन जो है ना 6 मुहर्रम को गए। बस एक यही मैंने कनाडा किया, वरना मैं 2002 से लेके और आज की डेट तक, और जब तक जिंदगी है इंशाल्लाह मौला का नौकरी करते रहेंगे। तो मैं अब जफर भाई की तरफ आता हूँ। जफर भाई, हमने आपको कराची से सऊदीया भी पहुंचा दिया, अब वापस हम आपको कनाडा लेकर आ रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि कनाडा आकर आपने, कराची का एक माहौल था, आपने वहां पे अंजुमन गुलामा ने उसकी बुनियाद रखी, वहां पे फलाही काम किए, सऊदी अरब चले गए, वहां आजादारी के लिए कोशिशें की, छुप छुपा के की, कैसे भी की, मगर फर्ज अदा किया। अब आप जब यहाँ कनाडा आ गए हैं तो
میرا بھی کینیڈا آ کے جو سب سے پہلی کسی گھر میں اگر کوئی مجلس پڑی تھی تو وہ آپ کے گھر پڑی تھی. وہ آپ اس زمانے میں مارکھم میں رہتے تھے, تو اور میرے خیال سے مولانا صادق حسن صاحب تھے, نہیں طلبہ صادق صاحب تھے, بہرحال کوئی تھا وہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی اپنے گھر میں عزاداری قائم رکھی, اپنے بچوں کو بھی عزاداری میں آپ نے لگایا. ماشاءاللہ یہ پودا ایسا آپ لگا گئے ہیں کہ جب ہم جائیں گے, ہم اور آپ جب اس دنیا سے جائیں گے تو لوگ یاد کریں ہمیں یا نہ کریں, مگر عزاداری کو لوگ یاد ضرور کریں گے. تو جی مجھے بتائیے کینیڈا آ کے آپ کا کیسا رہا؟ میں ذوالفقار بھائی آپ کو پتہ ہے میں 95 میں یہاں آ گیا تھا. میں جی 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 مارکھم میں رہائش رہی تھی. تو سب سے پہلا جو پروگرام ہوا تھا نا وہ المہدی سینٹر کی بنیاد مطلب رکھی گئی تھی, اور وہ جشن زہرا پروگرام تھا وہاں پہ. تو اس پروگرام المہدی سینٹر 1995 کے بعد بنا ہے. 95 میں ہی ابتدا ہوئی ہے نا اس کی. اچھا اچھا 95 میں المہدی سینٹر میں. پہلے اس سے پہلے دوسری جگہ پہ مطلب ان کا وہ تھا یونٹ, مگر یونٹ میں تھا پہلے. لیکن 95 میں پہلا جو پروگرام جس دن مطلب عید زہرا تھا اس دن میری فلائٹ تھی یہاں کی, اور جس دن میں اترا ہوں اسی دن مطلب میں ارشد زیدی صاحب ایک ہوتے تھے منیپوری مارکھم میں, انہی کے گھر پہ میں اترا تھا, اور وہ مجھے فوراً ہی وہاں پہ لے گئے تھے المہدی سینٹر میں. وہ پروگرام مطلب بہت زبردست پروگرام ہوا تھا. تو وہ پہلا مطلب پروگرام ہوا تھا وہاں پہ. اس کے بعد مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطلب گھر کے اندر مجالس وغیرہ کا سلسلہ رہا, اور آپ سے ہی مطلب زیادہ, کیونکہ مجھے آپ ماشاءاللہ سے کراچی والا ماحول جو ہے نا آپ کی مرثیوں سے ملتا ہے مجھے. ارے آپ کی محبت ہے, آپ کی محبت ہے آپ ہیں. اور جب آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں تو پھر انیس صاحب ہیں, انیس سے پڑھواتا ہوں پھر پڑھنے دیتا ہوں میں. اور بھی لوگ ہیں پڑھنے والے, مگر یہ کہ جتنے بھی علماء حضرات مطلب آتے رہے ان سے مطلب مجالس وغیرہ کا سلسلہ رہا. جیسے کہ اپنے یہاں پہ اپنے جوادی صاحب تھے, مرحوم جوادی صاحب, مطلب وہ ذیشان حیدر جوادی, انہوں نے پڑھتے رہے وہ مجلس ہمارے یہاں. فاضل موسوی صاحب پڑھتے رہے. اس کے علاوہ مطلب مولانا صادق حسن صاحب, قلب صادق صاحب, اور اپنے اون محمد نقوی صاحب, یہ حضرات یہاں پہ کینیڈا میں ان لوگوں سے مطلب مجالس وغیرہ میں پڑھواتا رہا ہوں. ابھی بھی مطلب لاسٹ ایئر بھی مطلب جو تھی وہ اپنے اون محمد نقوی صاحب نے مطلب مجلس پڑھی تھی ہماری یہاں. تو یہ مطلب سلسلہ مطلب رہا ہے. اس کے بعد مطلب مسیساگا آ گیا تھا میں. مسیساگا میں پھر یہاں پہ امام بارگاہوں میں مطلب آنے جانا رہا. وہاں پہ بھی اپنا المہدی سینٹر میں رہتے تھے. یہاں پہ جو ہے مطلب مزید امام بارگاہوں کا اضافہ ہو گیا. تو شب جمعے کے جو پروگرام ہوتے ہیں زیادہ تر مطلب جیسے کہ ایم سینٹر جو ہے اپنا مولانا حسینی صاحب کا, وہاں پہ دعائے کمیل وغیرہ کا پڑھنا, حدیث قضا کبھی پڑھ دی, کبھی سورہ یاسین پڑھ دی. یہ پروگرام جو ہے وہ اکثر مطلب یہ کہ میں پڑھتا ہوں, اور بھی لوگ ہیں پڑھنے والے, مگر یہ کہ زیادہ تر مجھے دعائے کمیل کی سعادت مجھے نصیب ہوتی ہے وہاں پہ. اور بھی جو ہیں اپنے امام زمانہ سینٹر ہے, وہاں پہ اپنا باقاعدگی سے مطلب آنے جانا رہتا ہے, اور نماز جمعہ وغیرہ وہیں پر ہی ادا کی جاتی ہے. 2-3 سینٹر یہاں پہ, کبھی اپنا یہاں پہ بھی معصومین سینٹر میں بھی جانا ہوتا ہے یہاں پہ. تو باب العلم ہے, باب الحوائج ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ سے کافی جگہ جو ہے مطلب باقاعدگی سے مطلب لوگ, اب تو دیکھیے اب اس سال کیا ہوتا ہے, مگر یہ کہ ہمیشہ سارے سینٹر جو ہیں یہاں کے وہ بھرے رہتے ہیں. فرسٹ اشرے کے اندر سارے سینٹر بھرے رہتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے. اتنے مومنین ہو گئے ہیں کہ سب مطلب سب لوگ حاضری دیتے ہیں اپنا. یہی تو میں ابھی کہنا چاہتا تھا کہ میں ابھی سلطان بہادر بات کر رہے تھے کہ وہ کیسے زمانے میں آئے تھے, اور اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ ان کو پورا کہتے ہیں نا کہ بنا بنایا اسٹیج ملا ہے, جی آ جائیں بس. اب بہرحال آپ لوگوں کی کوششیں کاوشیں قطرہ قطرہ کر کے ہی سمندر بنتا ہے. سب نے اپنے اپنا حصہ ڈالا ہے اور مولا اس کا اجر دے گا. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں, میں پہلے تو سلطان بہادر صاحب سے عرض کروں گا کہ کوئی چھوٹا سا نوحہ سنا دیں, پھر قبلہ مولانا علی رضا شاہ صاحب سے میں کوئی دعائیہ کلمات لوں گا,
بھائی ہماری بدقسمت یہ ہے کہ اسد جہاں کا رابطہ ہم سے ٹوٹ گیا، مگر ہمارا دل نہیں ٹوٹا ہے، رابطہ ہی ٹوٹا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں ہم ان کو پھر ضرور اٹھائیں گے. تو جی سلطان بہادر صاحب. کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے، کسی معصوم کی ہچکی کی صدا آتی ہے. ہاں دھڑکتا نہ ہو مقتل میں کہیں قلب رباب، ہاں دھڑکتا نہ ہو مقتل میں کہیں قلب رباب. علی اصغر کی صدا آتی ہے کربلا سے جو کبھی ہو کہ ہوا آتی ہے. بہت شکریہ سلطان بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، میں قبلہ سے کہوں گا قبلہ چند کلمات دعائیہ کلمات ادا کر دیجئے گا، تو اس کے بعد پھر ہم پروگرام کے اختتام کا اعلان کریں گے. جی قبلہ. ذوالفقار بھائی بس اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، الہی آمین. اور ہمارے بے چین قلب کو ان کے پاک اور مبارک چہرے کی زیارت نصیب فرما. الہی آمین. الہی پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ایک جملہ ایسا نہ کہیں کہ جس سے مومنین کے درمیان اختلاف، انتشار، دشمنیاں، عداوتیں یا کدورتیں پیدا ہوں. پروردگار ہمیں مومنین کے قلوب کو شاد کرنے اور ان سے محبت کرنے والوں میں سے قرار دے، اور پروردگار ہمارا خاتمہ بخشش، مغفرت اور بالآخر شہادت پر قرار دے. پروردگار اس پاک اور سلسلے کو یعنی القائم ٹیلی ویژن کو کہ جو نورانیت کو، رحمانیت کو قلوب بندگان خدا تک پہنچا رہا ہے، پروردگار اس کو عزت، آبرو، شرف اور کرامت عطا فرما، اور ہم سب کو اس پاک اور مقدس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اور خاتم الانبیاء محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. میں جناب مولانا علی رضا زیدی صاحب، مولانا کہہ رہا ہوں قبلہ ہمارے اسد جہاں صاحب کا جو اس وقت نہیں ہے، اور جناب حسن ظفر صاحب اور جناب سلطان بہادر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. قائم ٹی وی بھی آپ کا شکر گزار ہے، میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں. تو انشاءاللہ آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جاتے جاتے ناظرین آپ سے استدعا ہے کہ ہمیں اس پروگرام کا فیڈ بیک دیں. اور دوسرے یہ کہ اگر آپ کے پاس، آپ کے ذہن میں کوئی عزاداری سے متعلق کوئی یادیں چھپی ہوئی ہیں اور آپ کو کہیں بیان کرنے کا موقع نہیں ملا، تو آپ مجھ سے رابطہ کریں. میرا فون نمبر اسکرین پہ آ جائے گا، آپ کنٹیکٹ کریں. اور وہ شخص، یہ سب کے لیے پروگرام ہے، یہ صرف کسی مخصوص لوگوں کا نہیں ہے. میں تو خاموش عزاداروں کو بھی ڈھونڈ رہا ہوں. تو انشاءاللہ دیکھیے آپ کی پسندیدگی رہی، آپ کی ہمت افزائی رہی، تو انشاءاللہ یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا. خدا حافظ، فی امان اللہ. بہت شکریہ. خدا خدا اہل